بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابن ماجہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، ایک مالک الموت اور 4 فرشتے اس کے پاس اور آتے ہیں۔ اگر مرنے والا گنہگار ہو تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، کہ اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی بہرو، تو وہ اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، وہ حیران پریشان خوف زدہ۔ اس کے جواب میں مالک الموت کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ اس پر اس کی روح کو کھینچتے ہیں تو وہ رگ رگ سے کٹ کٹ کر جسم سے باہر نکلتی ہے۔ سکرات کا درد پوری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح کو نکالتے ہیں لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، یہ تو وہی خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اسے واپس کیا جائے۔ تو پھر یہ آسمانوں سے واپس گرائے جاتے ہیں اور تحت الثری، جو اللہ کا قید خانہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سجین وما ادراک ما سجین، تمہیں خبر نہیں کہ کیا خوفناک قید خانہ ہے، وہاں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس بھی 5 فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون یا ایتھا النفس الحمیدہ فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، اخرجی بہرو، تو وہ اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ پیچھے والے بھی جلد ہی تمہیں ملا دیے جائیں گے۔ اس پر اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو 4 فرشتے اسے سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا جو درد ہے اسے محسوس نہ ہو۔ اس پر اس کی روح کو نکال کر جب آسمانوں کی طرف چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو اندر سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مرحبا بہ، مرحبا بہ، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ تو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، حتیٰ کہ 7 آسمان پار کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کی کرسی کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے۔ جب یہ روح سجدے میں گرتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا۔ پھر جس طرح اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح پہلے یا دوسرے تیسرے آسمان پر اسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہیں، اب یہ تو انتظار کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اس کے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کے 3 یا 4 لوگ تھے جو غار کے اندر تھے، اور غار کے اندر جو ٹائم تھا وہ 1 یا آدھا دن گزرا، اور باہر جو ہے 300 سال گزر چکے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر سے وقت کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب وقت نہیں تو انتظار نہیں۔ جب اصحاب کہف کا ایک نوجوان جب اٹھ کر یہ بیٹھ گئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی کتنا ٹھہرے؟ تو دوسرے نے جواب دیا یومن او بعد یوم، دن یا آدھا دن۔ اسی طرح جو نیک روح ہیں، جو نیک اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں پر ٹھہراتا ہے تو وہاں انہیں انتظار کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔